بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے عربی میں ایسے حروف جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھے جاتے ہیں، یہ آپس میں ملے ہوئے تو ہیں لیکن ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے یعنی علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جائے گا۔ عام طور پہ ہم مسلمز جو ہیں اپنے گھروں میں یہ جو فریم سا ہے اس کو اپنے گھروں میں بھی لگاتے ہیں۔ یہ اس کو عام طور پہ اردو میں لوح قرآنی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ عربی میں مقطعات یعنی اس کی اگر میننگ کی جائے اس کا جو سنگولر ورڈ ہے وہ ہے قطعہ۔ قطعہ بولتے ہیں ٹکڑے کو، تو یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو پڑھا جاتا ہے اور علیحدہ علیحدہ کر کے۔ مقطعات اس کا پلورل ہے یعنی اس کی جمع ہے قطعہ کی، تو ان حروف کو ہم علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں، اگرچہ یہ لکھے ہوئے ساتھ ہیں لیکن ان کو جب پڑھیں گے تو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کو۔ یہ جو پہلا والا ہے یہ اصل میں اکثر صورتوں کے قرآن مجید کی اکثر صورتوں کے شروع میں یہ آتے ہیں الفاظ، اور ان کی میننگ بیسیکلی نہیں ہے، اور ایک روایت کے مطابق کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے جو کہ عام انسانوں کو نہیں پتہ۔ اب جیسے کہ الف لام میم ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ اعلم بمرادی، یعنی اللہ ہی اس کی مراد، اس کی میننگز کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، عام انسان اس کو نہیں جانتا۔ اسی طرح جتنے بھی یہ آتے ہیں ان کی میننگز کسی کو نہیں پتہ۔ یہ برکت کے لیے عام طور پہ لوگ اپنے گھروں میں اس لیے بھی لگاتے ہیں کہ قرآن کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پڑھ کے شروع کرتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ الف لام میم۔ اب یہ لام اور میم کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مد کہلاتی ہے۔ مد کی جو کیپیسٹی اور لینتھ ہے، اس کو کھینچنا جو ہے، اسٹریچ کرنا ہے، وہ کم سے کم 3 الف، زیادہ سے زیادہ 5 اور 7 الف کے برابر اس کو کھینچ سکتے ہیں۔ اور میم یا نون مشدد جب بھی آ جائے جس کے اوپر تجدید ہو، نون یا میم کے اوپر، تو اس میں ناک میں آواز جاتی ہے جس کو غنہ بولتے ہیں اردو میں یا عربی میں، اور انگلش میں آپ کہیں تو اس کو ناک میں تھوڑی سی وائبریشن ہوگی آپ کے، 1 الف کے برابر ناک میں وائس وائبریٹ ہوتی ہے۔ تو اس کو جب پڑھتے ہیں ہم الف لام میم، یہ ناک کی وائس ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں نیکسٹ کی طرف، یہ ہے الف لام اور میم پھر صاد، یہ 4 لیٹرز ہیں۔ الف کو نارمل وے سے پڑھنا ہے، لام میم صاد کو وہی 3 5 یا 7 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ میم میں وہی، یہ چونکہ مشدد ہے، چھوٹا سا ڈبلیو ٹائپ ہوتا ہے اور اس کو تجدید بولتے ہیں، تو اس میں ناک میں وائس جائے گی۔ الف لام میم صاد۔ اس کو کھینچ کے یعنی برابر کھینچنا ہے ان سب کو، لام میم اور صاد کو 3 5 7 الف کے برابر، تینوں کو سیم لینتھ میں کھینچنا ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں نیکسٹ کی طرف، یہ ہے الف لام اور را۔ لام کو وہی 3 الف کے برابر یا 5 یا 7 کے برابر کھینچیں گے۔ را کے اوپر چونکہ کھڑی حرکت ہے، کھڑا زبر اس کو بولتے ہیں، اسٹینڈنگ فتحہ بھی انگلش میں کہا جاتا ہے، تو اس کو 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ الف لام را۔ جی، اس کے بعد جو ہے ہم آ جائیں نیکسٹ کی طرف، یہ ہے الف لام میم اور را، یہ 5 لیٹرز ہیں، 4 لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 لیٹرز کو اس میں جو لام میم کو 3 الف کے برابر یا 5 یا 7 کے برابر کھینچیں گے، اس کے بعد را کو وہی 1 الف کے برابر، الف لام میم اور را۔ جی، اس کے بعد آ جائیں آپ، یہ نیکسٹ جو ہے کاف ہا یا عین صاد، تو یہ 5 لیٹرز ہیں، ان کو ساتھ میں لکھا ہوا ہے، اور نیچے ان کے جو یہ لیٹرز ہیں اگر کسی کو سمجھنے میں مشکل ہو تو نیچے چھوٹے چھوٹے سے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ لیٹرز لکھے ہوئے ہیں، کاف چھوٹا، پھر ہا، پھر یا، پھر عین، پھر صاد، تو اس کو بھی پڑھتے ہیں
کاف کو وہی 3 5 7 الف کے برابر، عین اور صاد کو بھی اسی طرح، جن کے اوپر مد ہے، ہا اور یا کو ایک ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور ایک ہی بریتھ، ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے ان کو. کاف ہا یا عین صاد. کاف ہا یا عین صاد. بالکل اسی طرح اس کو پڑھیں گے، یعنی کاف کو 3 یا 5 7 الف کے برابر، عین اور صاد کو بھی، اور ہا اور یا کو ایک الف کے برابر. اس کے بعد آ جائیں ان کی، یہ تو اور ہا ہے، نیچے بھی لکھا ہوا ہے، تو اور ہا کے اوپر ایک ایک کھڑے زبر ہیں، تو ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو ہے. جی، یہ قرآن کی ایک صورت ہے، اور اس کی شروع میں یہ توحا بھی ہے. اسی طرح جتنے بھی لیٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ قرآن کی شروع میں آتے ہیں. بیسیکلی یہ لیٹرز الگ الگ ہیں اور یہ پورا ایک ورڈ بن جاتا ہے. تو اب آ جائیں نیکسٹ کی طرف. یہ ہے تو سین اور میم. اس کو اس طرح پڑھنا ہے، تو سین میم. اچھا، یہ جو سین اور میم ہے، سین بیسیکلی یہ سین یا اور نون ہے. تو یہاں پر جو ہے میم کے اوپر چونکہ تشدید ہے، تو یہ نون جو ہے اینڈ سے یہ اسکپ ہو جائے گا، یہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ سین یا اور میم پڑھیں گے. تو یہ بن جائے گا سین. سین یا اور میم. اگر اس کو انگلش میں ہم لکھیں ایس ڈبل ای ایم، اس میں سین لوگ پڑھ لیتے ہیں نون کے ساتھ، جبکہ یہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ سیم ہے، سیم. تو سیم میم. جی، سین نہیں ہے، یہ سیم ہے، ٹھیک ہے. سیم. یہ چونکہ سین اور میم آپس میں ایک دوسرے میں مل جائیں گے، اس وجہ سے یہ سیم ہو جائے گا. اس کے بعد آپ آ جائیں نیکسٹ کی طرف. یہ نیچے بھی لکھا ہوا ہے تو اور سین ہے. یہ تو کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے کھڑے زبر کی وجہ سے، سین کو وہی 3 5 یا 7 الف کے برابر. تو سین. اس کے بعد آپ آ جائیں نیکسٹ کی طرف. یہ قرآن کی مشہور صورت سورہ یاسین ہے. اس کی شروع میں یہ آتا ہے لکھا ہوا یاسین. اس کے بعد آ جائیں اس کی طرف. یہ ایک لیٹر ہے صاد. اس کو وہی 3 5 7 الف کے برابر کھینچیں گے مد کی وجہ سے، صاد. اس کے بعد آ جائیں نیکسٹ کی طرف. یہ ہے دو لیٹرز ہا اور میم. ہا کو ایک الف کے برابر اور میم کو اسی طرح مد کی طرح پڑھیں گے 3 5 7 الف کے برابر کھینچ کر، حمیم. اس کے بعد آ جائیں آپ. یہ ایک ایک ڈبے یا ایک ایک جو خانہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر جو جو لکھا ہوا ہے اس کو ایک ہی بریتھ میں پڑھنا ہے. جیسے کاف ہا یا عین صاد ہم نے ایک سانس میں پڑھا، ایک ہی بریتھ میں پڑھا ہے، اسی طرح اس کو بھی پورے ایک سانس میں پڑھنا ہے. حمیم عین سین قاف. سین قاف. ہا کو وہی ایک الف کے برابر، میم عین سین قاف کو 3 5 7 الف کے برابر. پھر سے ایک بار میں پڑھتا ہوں، حمیم عین سین قاف. سین. جی. اس کے بعد آ جائیں آپ نیکسٹ کی طرف. قاف. یہ بھی ایک صورت کے اسٹارٹ میں، یعنی یہ لیٹر آتا ہے، اسٹارٹ اسی سے ہوتا ہے. اس کے بعد آ جائیں آپ اس کی طرف. نون. نون لکھنے میں اس طرح ہے، پڑھنے میں اس طرح ہے، جیسا کہ میں پہلے بتاتا آ رہا ہوں.
تو یہ آج کے الحمدللہ ہمارا سبق حروف مقطعات کا مکمل ہوا. اس کے بعد نیکسٹ جو چیپٹر آ رہا ہے وہ حرکات کا ہے، وہ اگلی سٹنگ میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے.